بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی النورین تھے، یعنی حضور کی دو بیٹیاں آقا حضرت عثمان کو دی اللہ کے نبی۔ اور میرے دوستو، عثمان کے پاس ایک یہ چیز تھی، بہت حیا والے تھے، بہت حیا والے۔ خلفائے راشدین کے اندر ہے، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے لنگی پہ، اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت ابو بکر آئے، حضور ایسے ہی بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے ہی بیٹھے رہے۔ کسی نے کہا کہ عثمان آ رہے ہیں، تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تیبن کو درست کر لیے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر میرے دوستوں، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ نے ایسے ہی بیٹھے، پھر حضرت عثمان آ رہے بولے تو آپ نے اپنے تیمن کو درست کر لیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات ہے دوستو۔ اللہ ہمیں بھی حیا اور پاک دامن والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے دوستو، فرمایا ان کے پاس زیادہ تر کیا تھا؟ حیا کا بہت بڑا معاملہ تھا۔ اور میرے دوستو، بہت بڑے سخی تھے، نرم دل انسان تھے، اور رونے کا بڑا مزاج تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خبر کو دیکھتے تو اتنا روتے، آپ کی پوری داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ کسی پوچھنے والوں نے پوچھا، عثمان، تم جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا تم خبر کو دیکھ کر روتے ہو؟ تو آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا کہ میں نے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، خبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر جسی نے یہ منزل پار ہو گئی، اس کی بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان ہیں۔ تو میرے دوستو، رونے والے تھے۔ اور فرمایا ان کے پاس حضرت عثمان دن میں خلافت کا کام کرتے تھے۔ کیا تھے میرے دوستو؟ بادشاہ تھے، اور رات میں اکثر حصہ عبادت میں گزارتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رات میں اکثر حصہ گزارتے تھے، اور بزرگوں نے لکھا ہے ایک رکعت کے اندر پوری قرآن شریف پڑھ لیتے تھے، ایک رکعت کے اندر پوری قرآن شریف۔ اور میرے دوستو، ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم بھی زمانے سے ہر ایک کی تقریریں سنتے ہیں، ہر ایک کا علم ہمارے پاس ہے، مگر دوستو ہمارے پاس اعمال کی بہت کمی ہے۔ ہمیشہ وضو سے رہتے، تلاوت کلام مجید کی خوب کثرت کرتے تھے۔ ہم نے بڑوں سے سنا، ان کے ہاتھ پہ ان کی موت تک 3 قرآن شریف پھٹے۔ کون سے میرے دوستو؟ 3 قرآن۔ اور کون سے میرے دوستو؟ چمڑے کے قرآن، پیپر کے نہیں۔ پیپر کے رہے تو کتنے پھٹتے تھے۔ اور شب جمعہ بالکل نہ سوتے تھے، یعنی جمعہ کی جو شب رہتی تھی نہ تلاوت میں سوتے تھے، اور تلاوت میں پوری رات ختم کر دیتے تھے۔ اور دوسرے تیسرے دن عموماً روزہ رکھا کرتے تھے، کبھی بھی مہینے کا روزہ رکھتے تھے، کبھی مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ شب کے وقت اس قدر کھاتے تھے، جو بھی مل جائے وہ رات کے اندر تھوڑا سا کھاتے تھے۔ اور ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے، ہر سال۔ اور خصوصاً ایام خلافت کے زمانے میں ہر سال حج سے خالی نہیں گزرا۔ سید عثمان اکثر خدا کی خوف سے ہمیشہ رویا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کتب وحی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی قرآن شریف نازل ہوتی، فرمایا آ کے جو ہے اسے لکھ دیتے تھے۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی، حضرت عثمان کو بلا کر اس کو لکھ دیا جاتا تھا۔ اور میرے دوستو، صحابہ اکرام کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ القرآن تھے، قرآن کے حافظ تھے۔ بہت کم تھے حضور کے زمانے میں قرآن کے حافظ، اور میرے دوستو حفظ قرآن پڑھنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کرے کہ آئندہ کی باتیں میں انشاءاللہ دوسری کل بتاؤں گا۔ اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو دوستو حضرت عثمان سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔